سورۃ النساء کی آیت نمبر 69۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وأصحابہ الأتقیاء اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ومن يطع الله والرسول، اور جو کوئی بات مان کے چلتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، فَأُولَئِكَ ایسے لوگ آخرت میں مع الذین انعم اللہ علیہم ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر ہم نے انعام کیا، من النبیین یعنی نبیوں کے ساتھ، والصدیقین اور صدیقین کے ساتھ، والشہداء والصالحین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے، وحسن اولئک رفیقا اور کیا ہی اچھی ہے ان لوگوں کی رفاقت، ذالک الفضل من اللہ یہ فضل ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے، وکفی باللہ علیما اور اللہ ہی کافی ہے جاننے والا۔ سورۃ النساء کی ان دو آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا 5واں انعام بیان کیا ہے، جو سب سے اعلیٰ اور بڑیا انعام ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں نماز کی ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں اور یہ دعا اللہ پاک سے کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور سیدھا راستہ کون سا ہے اس کی وضاحت آگے یوں نہیں فرمائی کہ قرآن کا راستہ، سنت کا راستہ، حدیث کا راستہ، بلکہ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ ہر دور کے اندر ایسے لوگ، انعام یافتہ لوگ موجود ہیں، ان کے راستے پہ چلنا یہی صراط مستقیم ہے۔ اور وہ لوگ کون ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا؟ وہ 4 لوگ ہیں، 4 درجات والے۔ نبی علیہ السلام، انبیاء کا درجہ، دوسرا درجہ صدیقین کا، تیسرا درجہ شہداء کا، اور چوتھا مقام اور درجہ صالحین کا۔ یہ منعم علیہم لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ اللہ مجھے آپ کو دنیا آخرت میں ایسے لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے۔ یہ ملے گا کیسے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری سے، ان کی بات کو مان کر چلنے سے۔
علماء نے لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں ایک صحابی ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی. یہ غلام تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خرید کر آزاد کیا، اور پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے دیوانے بنے کہ آپ کے ہی خادم خاص بن کر رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادموں میں ان کا نام آتا ہے. ایک موقع پہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی ایک فکر کا اظہار کیا. فرمانے لگے کہ میں گھر میں ہوتا ہوں، بیوی بچوں میں ہوتا ہوں، تو مجھے ایک دم آپ کی یاد آتی ہے تو میں بے چین ہو جاتا ہوں، اور آپ کو دیکھے بغیر چین نہیں آتا. آ کر اپنی آنکھوں سے آپ کا دیدار کر کے دل کو ٹھنڈا کرتا ہوں. اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم فکر یہ ہے کہ پتہ نہیں میں جنت میں جاؤں گا بھی کہ نہیں، اور چلا بھی گیا تو جہاں میرا درجہ ہوگا آپ کا درجہ تو اس سے کہیں بڑھیا کہیں اعلیٰ ہوگا، پتہ نہیں وہاں آپ کو دیکھنا بھی نصیب ہوگا کہ نہیں. تو پھر اس جنت میں مجھے کیا ملے گا جس میں آپ کا دیدار نہ ہو. کسی نے کہا نا کہ کوئی ایسا جملہ کہیں جس سے جنت میں جانے کا شوق اور بڑھ جائے، تو اس نے کہا کہ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملاقات ہوگی. اس سے شوق اور بڑھ جاتا ہے عاشقوں کا، دیوانوں کا. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اے رب کریم شان کریمی کا واسطہ ہو جنت میں بھی نصیب رفاقت حضور کی. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی جواب نہیں دیا. اللہ پاک کی طرف سے یہ آیات نازل ہو گئی کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر چلے گا، ہر موڑ ہر قدم پہ اطاعت کرے گا، اس کو فکر کی ضرورت نہیں. وہ نبیوں کے ساتھ ہی ہوگا، وہ صدیقین کے ساتھ ہی ہوگا، وہ شہداء کے ساتھ ہوگا، وہ صالحین کے ساتھ ہوگا. میرے محترم دوستو، یہ ایک ایسی بڑی نعمت ہے جس کے مقابلے میں باقی ساری نعمتیں کچھ بھی نہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم اور آپ کے ایک دیوانے صحابی تھے حضرت کعب اسلمی رضی اللہ تعالی. انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی انداز سے سوال کیا. رات کا وقت تھا، تہجد کے لیے انہوں نے پانی کا انتظام کیا. آپ ان کی خدمت سے خوش ہوئے اور فرمایا کہ مانگو کیا مانگتے ہو. دریائے رحمت معجزن تھا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اور ہاتھ اللہ کے خزانوں میں تھا. فرمایا وہاں سے تمہیں لے کر دیتا ہوں، مانگو کیا مانگتے ہو. اب میرے عزیز دوستو، وہ تربیت یافتہ لوگ تھے، دنیا سے دور لوگ تھے. کوئی ہمارے جیسا ہوتا جاگیر مانگتا، کوئی کہتا کہ جناب آپ فلاں علاقے کا گورنر مجھے بنا دیں، فلاں جاگیر کا حصہ مجھے دے دیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. آپ نے فرمایا کچھ اور؟ کہنے لگے نہیں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، جنت میں آپ کی رفاقت نصیب ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعنی علیہ بکثرت السجود. ٹھیک ہے میں دعا کر دیتا ہوں، لیکن میری اس دعا کو تھوڑا گویا زور لگا دینا. مفہوم حدیث ہے. وہ کس طرح کہ سجدے کثرت سے کرنا، سجدے کثرت سے کرنا، یعنی نمازیں زیادہ پڑھنا، نفل زیادہ پڑھنا. اس سے میری دعا کی معاونت ہوگی اور اللہ جنت میں میری رفاقت نصیب فرما دے گی. تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے حصول کا ایک ذریعہ نمازوں کی کثرت ہے. اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے. ایک موقع پہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ ایک آدمی بہت نیک نہیں ہے، بہت اعلیٰ درجے کا عبادت گزار نہیں ہے، لیکن وہ نیک لوگوں سے، عبادت گزار لوگوں سے محبت کرتا ہے، تو اس کا حشر کیا ہوگا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، دنیا میں انسان جیسے لوگوں سے محبت کرے گا قیامت کے دن ویسے لوگوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقین کرو کسی ارشاد مبارک کی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس ارشاد مبارک کی خوشی ہوئی کہ ہماری محبت تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور ہمیں قیامت میں انہی کا ساتھ نصیب ہوگا۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ آخرت میں ہمیں نصیب ہو جائے، اس سے بڑی سعادت کی اور کیا بات ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیچے والے درجے کے جو جنتی ہوں گے وہ اپنے محلات کی کھڑکیوں سے اوپر کے درجات کے جنتیوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے زمین والے آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں، اس طرح ان کا دیدار نصیب ہوگا۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اوپر کے درجات کے جنتی انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ عام جنتی لوگوں کی ملاقات کے لیے ان کی جنتوں میں آیا کریں گے۔ اس طرح بھی اللہ کے نبیوں کی رفاقت اور ان کا دیدار نصیب ہوتا رہے گا۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ پاک ان نیچے والے درجات کے جنتیوں کو بھی اجازت دیں گے کہ یہ کبھی کبھار دیدار کے لیے اعلیٰ درجہ کے جنتیوں کی جنت میں چلے جائیں۔ تو گویا ہر طرح سے اللہ کے نبیوں کی رفاقت ہر جنتی کو نصیب ہوگی، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، اس کے جو آیت میں شروع میں جو اللہ نے فرمایا من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر چلے گا، ہر قدم میں، عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، معاشرت میں، ہر جگہ اطاعت اور فرما برداری ہو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے لوگ پھر نبیوں کے ساتھ ہوں گے۔ پہلا مقام انبیاء علیہ السلام کا مقام، اس کے بعد دوسرا مقام صدیقین کا۔ صدیق اس کو کہتے ہیں جو راست باز، سچا ہو اور دین کی ہر بات کی تصدیق کرنے والا ہو، وہ صدیقین کا مقام بہت بلند مقام ہے۔ اور پھر والشہداء، تیسرا مقام شہداء کا، جو اللہ کے دین کی خاطر اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ والصالحین، اور نیک لوگ جو ہمیشہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کو دھیان میں رکھتے ہیں، کسی موقع پہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ ہو، اگر ہو تو فوراً توبہ کر لے۔ ایسے صالح اور نیک لوگ اللہ ان کی رفاقت نصیب فرمائے گا۔ اور دیکھیں دوسری جگہ سورۃ فجر کے آخر میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن روح چل واپس اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، فرمایا میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا۔ یعنی اللہ کے بندوں میں شامل ہونا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ جنت کا داخلہ بعد میں، فرمایا فادخلی جنتی، جنت میں بھی داخل ہو جا، لیکن پہلے اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آخری وقت تھا ان کا،
تو ایک غشی سی طاری ہوئی، ایسے محسوس ہوا کہ جیسے سانس اکھڑ گئے اور دنیا سے پردہ فرما گئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو گھر والے رونے لگ گئے، لیکن افاقہ ہوا، ٹھیک ہو گئے۔ لوگوں کو دیکھا، گھر والوں کو دیکھا رو رہے، تو فرمایا تم رو کیوں رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ایسے محسوس ہوا آپ اللہ کو پیارے ہو گئے اس لیے رو رہے۔ تو فرمایا اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ غداً نلقی الاحبہ محمدا وحزبہ، ابھی جان نکلے گی تو جا کے ملیں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے محبوب دوستوں سے ابو بکر و عمر سے ملیں گے جا کے۔ یعنی وہ موت کے بھی مزے لیا کرتے تھے کہ موت کے بعد اللہ کے محبوب سے ملاقات ہوگی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ لوگ نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاجر کے بارے میں جس تاجر کے اندر دو صفات ہوں، کہ وہ سچ بولتا ہو اور امانت دار، اس کے متعلق بھی فرمایا وہ بھی قیامت کے دن ان نیک بندوں میں شامل ہوگا۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا اور امانت دار تاجر ان مقدس ہستیوں کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن۔ تو ہم ہر معاملے کے اندر راست بازی، دیانتداری، سچائی کو فروغ دیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، تاکہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں کی رفاقت نصیب فرما دے۔ اور اس رفاقت کو اللہ پاک خود فرمائے، کیا ہی اچھی رفاقت ہے۔ دنیا میں انسان دوستیاں لگاتا ہے، بڑے بڑے لوگوں سے چاہتا ہے میری دوستیاں ہو جائیں، میری ملاقاتیں ہو جائیں، میں آنا جانا شروع ہو جاؤں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں دوستیاں لگانی ہے، تعلق بڑھانا ہے، رفاقت حاصل کرنی ہے، تو اس کے لیے بہترین جماعت یہی لوگ ہیں۔ اور فرمائیں کہ یہ خیال کرنا یہ عمل کے ذریعے سے نہیں، ذالک الفضل من اللہ، یہ فضل ہوگا کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف۔ ورنہ ہم جیسے گرے پڑے لوگ کہاں صالحین کی جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں؟ ہم جیسے گرے پڑے لوگ کہاں شہداء میں شامل ہو سکتے ہیں؟ ہم عام لوگ کہاں صدیقین اور نبیوں کے ساتھ ہو سکتے ہیں؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ لیکن اللہ کا فضل ہوگا اطاعت رسول کی بنیاد پر کہ اللہ اپنے فضل سے ایسے لوگوں کے اندر شامل کر دے گا۔ اور اللہ پاک فرماتے وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اللہ جاننے والا کافی ہے، اس کو سب پتہ ہے کون کس نیت سے کیا کر رہا ہے۔ تو ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کے چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ یہ انعام بھی نصیب فرمائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔